کیا آپ جانتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کا نعرہ کس نے لگایا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاسی زندگی کس موڑ پر ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ نواز شریف نے اپنی آخری سیاسی اننگز بغیر کھیلے ہی ختم کر دی۔ ایک ایسا شخص جو 4 دہائیوں تک وطن عزیز کی سیاست پر چھایا رہا، ان کی سیاست کا یوں اختتام کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ اگرچہ وہ آمریت کی نرسری میں پلے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک مزاحمتی سیاست دان کا روپ اختیار کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بے مثال مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کا نعرہ لگایا اور قوم کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ ان کا سیاسی کیریئر ہر قسم کے اتار چڑھاؤ سے عبارت ہے۔ انہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے خود کو محسن پاکستان کے طور پر پیش کیا، تو دوسری طرف اٹل بہاری واجپئی کو لاہور میں بلوایا، اور جب دوبارہ موقع ملا تو نریندر مودی کو اپنے گھریلو تقریبات میں مدعو کیا، اور وہ بھی سفارتی پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لاہور آئے اور شریف فیملی کے ساتھ وقت گزارا۔ ان کی زندگی ایک طرح سے مختلف تضادات سے عبارت تھی۔ وہ اسٹیبلشمنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی اپنے اقتدار کو طول دیا۔ عوامی طاقت اور مقتدرہ کی اشیر بات سے وہ جب بھی اقتدار میں آئے، ان کے اقتدار کا خاتمہ غیر فطری انداز میں ہوا۔ وہ اپنی نوعیت کے واحد حکمران ہیں جو بذات خود اپنی کوئی بھی آئینی مدت پوری نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ پاکستان کے واحد حکمران تھے جو وطن عزیز کے چاروں صوبوں میں یکساں مقبول تھے۔ انہوں نے اپنے عروج کے دنوں میں ملک کے تمام علاقوں میں بھرپور عوامی جلسے کیے، ہر صوبے کے سیاستدانوں کے ساتھ قریبی روابط رکھے۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی میں بھی اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے تشکیل دیے ہوئے ایٹمی پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آصف علی زرداری کے شروع کیے ہوئے سی پیک کو عملی شکل دی۔ پاکستان میں انفراسٹرکچر کا جال بچھایا، لیکن پاناما کا ڈنگ لگنے کے بعد ان کے اقتدار کو وہ زوال آیا کہ جو عروج کی طرح بے مثال تھا۔ جلاوطنی میاں نواز شریف کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ انہوں نے مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کیے رکھی۔ تاہم 2018 کے بعد کی جلاوطنی اس لحاظ سے منفرد تھی کہ لندن میں قیام کے دوران عوام کا ہجوم ان کے گھر کے باہر رہتا، اس کے باعث وہ لندن میں بھی محصور ہی رہے۔ اس دوران پاکستان کی سیاست میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بولتا رہا، یہاں تک کہ رجیم چینج کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک طرف عمران خان کا عروج شروع ہوا اور میاں نواز شریف کا بتدریج زوال۔ پی ڈی ایم نے میاں شہباز شریف کی سربراہی میں جو حکومت قائم کی، اس نے نہ صرف مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچایا، بلکہ میاں نواز شریف جیسے مدبر سیاستدان کی شہرت کو بھی داغدار کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ نواز شریف جو مقتدرہ سے لڑائی کر کے عوام کی آنکھوں کا تارا تھا، ووٹ کو عزت دو کے نعرے نے کراچی سے لے کر خیبر تک بیداری کی ایک لہر پیدا کر دی تھی، ان کو اپنے اس نظریے سے بھی پیچھے ہٹنا پڑا اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر بھی خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ انہوں نے ایک طرف مقتدرہ سے ہاتھ ملایا تو دوسری طرف عوام نے بھی انہیں اپنے دل سے اتار دیا۔ 2024 کے انتخابات ایک کھلی کتاب کی مانند ہیں۔ اس میں تحریک انصاف کی مشقیں کسی گئیں، عمران خان کو پابند سلاسل کیا گیا، اس کی جماعت کا انتخابی نشان چھین لیا گیا اور مسلم لیگ کو کھلی چھٹی دی گئی۔ میاں نواز شریف شاہد نوشتہ دیوار پڑ چکے تھے، اس لیے انہوں نے ان انتخابات میں وہ روایتی سرگرمی نہ دکھائی جو ان کا خاصہ تھی، اور جن جلسوں سے خطاب کیا وہ بھی بے رغبتی کے عالم میں تھا، جس کے نتائج انہیں 8 فروری کو دیکھنا پڑے۔ لیکن اس سارے اہتمام کے باوجود عمران خان کا جادو ایک مرتبہ پھر نصف النہار پہنچ گیا، اور اس وقت زمینی حقائق یہ ہیں کہ ملک پر 4 دہائیوں سے حکومت کرنے والا شخص ایک گھر میں بند ہے، تو دوسری طرف قیدی نمبر 804 پورے ملک پر حکومت کر رہا ہے۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے الزامات نے انتخابات کی رہی سہی ساکھ بھی خاک میں ملا دی۔ مسلم لیگ نون کو جس انداز میں فتح دلوائی گئی اور نشستیں جس طرح گھٹائی اور بڑھائی گئیں، اس نے انتخابات کی شفافیت کو تو مشکوک بنایا ہی، میاں نواز شریف اور مسلم لیگ کی شناخت کو بھی گہری زک پہنچائی ہے۔ اس حالیہ فتح سے تو بہتر تھا کہ میاں نواز شریف لندن میں ہی قیام پذیر رہتے، کم از کم ان کا بھرم ہی برقرار رہتا۔ میری دانست میں میاں نواز شریف اس خطے کے سب سے تجربہ کار رہنما ہیں۔ اپنی سیاست کا اس انداز میں اختتام کرنے کے بجائے خواجہ سعد رفیق کی طرح دل بڑا کر کے اپنی شکست تسلیم کرنی چاہیے۔ انہیں چپ کر روزہ توڑ کر تحمل اور بردباری سے فیصلے کرنے چاہیے۔
انتقام کی سیاست کو دفن کر کے سیاست اور اقتدار سے بالا تر ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہماری قوم کو بھی اپنے رہنماؤں کو باعزت طریقے سے رخصت کرنے کی روایت ڈالنی چاہیے۔ جس انداز میں نواز شریف کو خدا حافظ کہا جا رہا ہے وہ ہرگز مناسب نہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔